یعنی آپ کے میزائل اتنے ناکارہ تھے اسرائیل کو مارتے وقت کہ آپ جو ہے گنے چنے یہودی جو ہے وہ کوئی ملبے میں مر گیا یا کوئی کس طریقے سے مر گیا. یہ پہلی باتیں ہیں. رہے گی بات تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اگر ان کے ایران کے بڑے جو مرے ہیں وہ تو بھائی یہ بھی بات بھی ہے کہ یہاں بھی جو ہے ایک طرف یہودی ہیں جو انبیاء سے غداری کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ وہ وفات، اور دوسری طرف جو ہے کوفی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنے یہاں لوگوں کو مروا دیا. تو کوئی نئی بات تو نہیں. مجھے بات کرنے دیں، جواب دے رہے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے آپ جواب دیں گے. مجھے پوری بات ہے نہیں، پوری بات ابھی تو بات ابھی تو اسپیڈ لگی ہے، ابھی تو آئی ہے. معذرت کے ساتھ مطمئن کن جوابات نہیں تھے. میں نے جو کوشش کی وہ آپ کے ماضی کے بیان جس میں پیشن گوئی شامل ہے، جس میں کافی حد تک صحیح باتیں بھی نظر آئی ہیں، مگر جو بھونڈی بات نظر آئی وہ یہ کہ ایران اور اسرائیل کبھی بھی آپس میں متصادم نہیں ہو. تجانی صاحب، آپ کی وہ پیشن گوئیاں بالکل ویسے ہی مجھے یاد آ رہی ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل میں کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی، ایران کبھی بھی پلٹ کے حملہ نہیں کرے گا، ایران کبھی بھی لڑے گا نہیں، یہ بس ایک دو بم میزائل ہلکے پھلکے گرا دیے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ہنس رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاروق تجانی صاحب کہاں ہیں، اور یہ اتنی بڑی جنگ، اتنے سارے لوگ، چیف کمانڈر آرمی چیف اور پھر ریولوشنری گارڈ کا چیف، اور اس طرف بھی کتنی ساری ویڈیوز ایسی دیکھنے میں آئی ہیں. اس پہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ حتماً نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے فوج کی توپ 125 ملی میٹر کی فوج جو وہ چلتی ہے نا توپ، اس کی دھمک کو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے زندگی میں؟ اگر نہیں کیا تو میری ایڈوائس ہے کبھی جا کے وہاں کھڑے ہو جانا اور یہ دیکھنا کہ جب 120-25 ملی میٹر کی جب توپ چلتی ہے تو زمین کیسے لرزتی ہے. ایران نے کوئی، اب مجھے تو تعداد کا پتہ نہیں، لیکن جو خبروں میں آئی ہے کہ بھئی تقریباً کوئی کئی سو میزائلز مارے اور کتنے یہودی مرے. انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے کہ 29، کوئی کہہ رہا ہے 25، کوئی 24. یعنی آپ کے میزائل اتنے ناکارہ تھے اسرائیل کو مارتے وقت کہ آپ جو ہے گنے چنے یہودی جو ہے وہ کوئی ملبے میں مر گیا یا کوئی کس طریقے سے مر گیا. یہ پہلی بات. اور جب کہ آپ کے میزائل جب سوریا پہ لگتے تھے جہاں پہ سنی بیچاروں کی جو وہ تھے تو ملیاں میٹ ہو جاتے تھے، سارے وہ شہر کے شہر تباہ ہو جاتے تھے. ابھی بھی آپ جائیں دمشق کے اندر، وہ جو آس پاس کے ایریا ہیں جہاں پہ ایران کی میزائل اور روس نے جو بمباریاں کی وہ ملیاں میٹ ہو چکی ہے. اچھا، اب آج آئیں موضوع پہ. جب میں نے یہ بات کی کہ اسرائیل کیا اور ایران کا کبھی جنگ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کوئی غیبی اطلاع نہیں دیتا، ہر چیز انالائز کی جاتی ہے تاریخ کے حوالے سے اور کرنٹ افیئر کے لحاظ سے. سیاست میں کوئی کسی کا سگا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کا ستیلا بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں اس بات کو. اب اسرائیل کا ایران کے ساتھ کوئی پنگا نہیں ہے پولیٹیکلی. گریٹر اسرائیل کے اندر ایران کی 1 انچ زمین بھی نہیں ہے. آپ اٹھا کے نقشہ دیکھ لیں، آپ کو 1 انچ زمین بھی جو ہے نا ایران کی گریٹر اسرائیل میں شامل نہیں ملتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں پورا کا پورا مڈل ایسٹ، تقریباً آدھا عراق، نہر نیل اور تقریباً آدھا سعودیہ شامل ہے اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو سیاسی طور پہ ایران کا کوئی بھی جو ہے نا جھگڑا ہے ہی نہیں. بلکہ یہ 87 کی بات ہے شاید، جو رابین تھا وہ ان کا جو وزیر اعظم، وہ تو کہتے ہیں ایران کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھی یاران ہے، ہم کے ساتھ کیوں جھگڑا کریں. یہ تو ان کے بعد یہ باتیں جو ہے نا آن دا اس پہ کی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا کوئی جھگڑا پولیٹیکل ہے ہی نہیں. اب رہے گی بات کہ بھائی آپ یہ کہہ لیں مسلکی کوئی جھگڑا ہے، تو میں آگا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں تو امام مہدی کا ایک تصور یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ قدس کو فتح کریں گے اور بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی. ان کی پوری تاریخ جو ان کے پاس جو پڑھی ہوئی ہے بکیں کتابیں امام مہدی پہ لکھی گئی ہیں، جو بھی ہے ان کے پاس، اس کے اندر کتنی روایتیں ایسی موجود ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ امام مہدی آ کر جو ہے قدس کو فتح کریں گی. 1-2 میں خاصی روایت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو مجھے ایک روایت ایسی مل گئی تو میرا، لیکن پورا فلسفہ جو ہے جو ہم رکھتے ہیں امام مہدی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ کہہ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کو امام مہدی اور اس کا لشکر ختم کرے گا. مسلمانوں کے اور کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکیں گی. لیکن یہاں جو ہمارا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی تقاتلون الیہود، یعنی قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوں گی جب تک یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ نہ ہو جائے. یہاں پہ دوسری جانب جو ہے نا ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے. تو گویا مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کسی بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے علمی، تاریخی، ان چیزوں کو نظر رکھتے ہیں. سیاست، اب اسرائیل اور ایران کا کیا جھگڑا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی جنگ ہو گئی ہے، تو یہ عجیب جنگ ہے
کہ اس کے اندر میزائل پہ میزائل مارے جا رہے ہیں، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں پہلے مطلع کر دیا تھا کہ ہم میزائل مار رہے ہیں آپ کے بیس پہ جو وہ قطر میں جا کے لگے ہیں، تو وہ اس کا آپ کا شکریہ ہم نے پہلے خالی کر دیے تھے. اور یہ ساری باتیں ہیں. رہے گی بات تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اگر ان کے ایران کے بڑے جو مرے ہیں وہ تو بھائی یہ بھی بات بھی ہے کہ یہاں بھی جو ہے ایک طرف یہودی ہیں جو انبیاء سے غداری کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ وہ وفات، اور دوسری طرف جو ہے کوفی ہے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے یہاں لوگوں کو مروا دیا. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. حزب اللہ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے ہی مخبری کی ہے ہماری حسن نصر اللہ کو مروانے میں. ہنیہ کیسا مر گیا جب وہ کسی اور جگہ جاتا ہے مرتا نہیں ہے، لیکن ایران کے اندر ڈائریکٹ وہی مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب وہ تو بات تو کھل گئی ہے کہ ان کے اندر بھی جو یہودی وہ خاتون تھی جس نے سارے جگہیں بتائی، وہ کیا نام ہے، وہ جاسوس تھی، وہ اب اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، جو ابھی حال ہی میں بھاگ گئی وہ. تو اس طریقے سے تو وہ جو دخل اندازی کر چکا تھا اسرائیل. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کبھی یہ نہیں کہ سمجھا جائے کہ سارے سگے ہوتے ہیں اور کیا سارے ستیلے ہوتے ہیں. لیکن ہم تجزیہ کرتے تھے اس بات پہ کہ ایران اور اسرائیل کا کوئی کنفلکٹ ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، دیکھیں سیاست اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، پالیسیاں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے دنیا کے اندر جو بھی یہ ہے. آپ سیاست دیکھیں گے، میری ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ اس گتھی کو سمجھ جائیں گے نا تو دنیا کی پوری سیاست کو سمجھ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہے ساری دنیا کے اندر، وہ چونکہ پاور ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، اس کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، نظام کو چلانا اور اپنی پالیسیاں بنانا، اور اس کا دفاع وہی کرتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی نہ کوئی دین ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، نہ کوئی ان کا نظریہ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مسلک یا ایمانیات یا کوئی ملک. اسٹیبلشمنٹ کو ذہن میں رکھیں، اور یہ میں جنرلی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ اپنی بات آگے کر سکوں. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے دنیا کے اندر جو بھی ہے کسی ملک کی، یہ چورن جو ہے نا ایمانیات اور وطن کی جو ہے نا یہ عوام کو بیچتی ہے. باقی حقیقت میں وہ خود کا جو ان کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے وہ صرف پاور ہوتا ہے. پاور کے لیے وہ ہمیشہ لڑتی رہتی ہے، لیکن وہ لڑنا بھی جن کے آپس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانا. وہ ایک دوسرے کی کمپٹیشن کرتی ہے، کمپٹیٹر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مخالف ایسی بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. تو ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 50 سال سے جب سے انقلاب ایران آیا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے کہ آس پاس جتنے بھی اہل تشیع حضرات تھے ممالک کے، ان کی لوئلٹی اپنی طرف کر دی اور ان ممالک کو فساد کرا دیا. صدام حسین جب ایران خمینی آیا اس پہ تو صدام حسین نے سفیر ایران کو لا کے بھیجا، کہا کہ یار یہ مجھ سے چاہتا ہے کیا شخص آپ کا خمینی، میرے بندوں کو جو میرے یہاں جو شیعہ ہیں ان کو بلا کے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے اس کے خلاف، کیوں نہیں لڑائی لڑتے ہو. کہہ لیں گے مجھ سے میرے ملک میں لینے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ جب شاہ ایران تھا تو عراق کے ساتھ اسی صدام حسین کے ساتھ ایک شتر عرب معاہدہ ہو چکا تھا، یعنی ان کے آپس میں کوئی بھی جنگ نہیں ہو، لڑائی جھگڑے کی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. ایک شتر عرب معاہدہ جو تھا وہ بن چکا تھا. تو لیکن یہی خمینی آیا تو اس نے لوگوں کو گزار دیا. 40-50 ایئرس کے اندر آپ کی پوری تاریخ یہی ہے، 50 سالہ جو آپ کی دور کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ یہی ہے کہ تمام آس پاس کے ممالک کے اندر جتنے بھی شیعہ ہیں ان کو اپنی طرف اجاڑ لینا، ان کے مذاہبی کے ساتھ. حالانکہ ٹھیک ہے آپ کم ہیں وہاں پہ، ایک طرف نجف ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں مجھ پہ تنقید ہوگی، میں تشیع مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ریاست ایران کی بات کر رہا ہوں، ان کی سیاست کی بات. یہ سیاست غلط ہے. تو وہ اس نے کبھی ایسی سیاست کی، اس نے کبھی ایسی سیاست کی کہ وہ اسرائیل سے لڑنے جا رہا ہے؟ کبھی نہیں. میرے خیال اس پورے مادر سے مجھے بات کرنے دی، جواب دینا. ہاں مجھے پتا ہے آپ جواب دیں گے، مجھے پوری بات ہے نہیں، پوری بات ابھی تو اسپیڈ لگی ہے، ابھی تو آئی ہے. پہلے تو میں بنی اسرائیل پہ بات کی. وقت کا خیال رکھیں، بھرپور آپ کے پاس وقت ہے. جی اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں کیا نام ہے، صلاح الدین ایوبی نے، ٹھیک ہے نا، جب فتح کیا تھا قدس کو دوسری مرتبہ، تو اس نے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے، حالانکہ اس زمانے فاطمی خلافت بھی تھی اور اس زمانے میں حسن بن صبا کے نظار والے جو تھے وہ بھی تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا امن کا. جھگڑا ان کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مقصد ہے زندگی میں کہ میں قدس کو دوبارہ فتح کروں. اگر ایران کا مقصد ہوتا قدس کو فتح کرنا تو اس 50 سالوں کے اندر وہ لوگوں کے آس پاس کے ممالک کے ساتھ اپنے جو بھی ہے سیاست جو ہے اس کو استوار رکھتا ہے، اس طریقے سے بھائی چارے کی طریقے سے. ایسا کبھی ایران نے نہیں کیا، آج بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک عجیب ذہنیت ہے جب وہ سر پہ امامہ باندھ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا مسلک حق پہ. بھئی آپ مسلک کے حق کی بات ریاست کے طور پہ مت کریں.
وہ ان کو رہنے دیں، علماء کے بیچ میں آپس میں اختلاف جو بھی ہے وہ کریں گے آپس میں بحث، جو بھی حق پہ زہر ہو جائے گا. لیکن جب ریاست اس چیز کو اپنے سر پہ بٹھا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آس پاس سے لڑنا ہی جھگڑنا ہی چاہیں گی. تو ایران کی سیاست یہ رہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ کبھی جنگ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نظر ہی نہیں آتا ہے. اور یہ جو کنفلکٹ ہوا ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل نے ایران کے ری ایکٹر پہ حملہ کر دیا. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بات وہ پہلے جیسی رہتی، کیونکہ ری ایکٹر ظاہر سی بات ہے، حالانکہ وہ ری ایکٹر فوجی ری ایکٹر بھی نہیں تھا، یعنی کسی فوجی مقاصد کے لیے بھی نہیں تھا جو اس پہ حملہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسرائیل جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ایسا ملک ہو جو مستحکم ہو. یہ اس کی اپنی سوچ ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے کسی ملک کو چھوڑنا نہیں ہے، بنی اسرائیل نے تو کسی وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اس کا نظریہ اور ذہنیت ان کی دوسری طرف ہے. لیکن یہاں پہ بھی وہی تقریباً نظریہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم آس پاس پہ گریٹر جو ہے نا وہ بنا دیں گے، خلافت صفویہ یا خلافت جو بھی ان کے ذہن میں وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. ہم اس نظریے سے بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی سگا وہ چاہیے نہیں. سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی سکیلا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جی اور سوالات پوچھیں آپ. بے شک. جی میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے کوشش کی کہ بغیر انٹرپشن کے آپ کو بھرپور وقت ملے تاکہ یہ کسی بھی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو کہ وقت کی کوئی کمی رہی ہے. اور ظاہر بطور میزبان یہ میرا فرض بنتا ہے، بلکہ اضافی طور سے میں نے وقت دیا. میں دلشاد مہدوی صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن تجانی صاحب معذرت کے ساتھ مطمئن کن جوابات نہیں تھے. میں نے جو کوشش کی وہ آپ کے ماضی کے بیان جس میں پیشن گوئی شامل ہے، جس میں کافی حد تک صحیح باتیں بھی نظر آئی ہیں، مگر جو بھونڈی بات نظر آئی وہ یہ کہ ایران اور اسرائیل کبھی بھی آپس میں متصادم نہیں ہوں گے. اب دنیا نے دیکھا کہ وہ متصادم ہو گئے، جنگیں ہوئیں، لوگ مرے. اب صرف یہ بات کہنا کہ 29 لوگ یا 30 لوگ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، آرمی چیف کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ریولوشنری گارڈ کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ایران میں ہونے والی کوئی کم سے کم درجن 100 بلکہ شاید 1000 سے بھی اوپر کی اموات کوئی ویلیو نہیں رکھتی. دنیا بھر کے آئل پرائسز اوپر نیچے ہونا، سٹاک اوپر نیچے ہونا، پاکستان کا، آذربائیجان کا اور دیگر ممالک کا، ٹرکی کا اس میں اپنا رول پلے کرنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یعنی ایک معمولی سی بات تھی جیسے کوئی چائنا کا پٹاخہ پھٹا ہو. اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پیشن گوئی ٹھیک تھی کہ یہ آپس میں کبھی بھی نہیں لڑیں گے. یہ بات مجھے حیرانگی کی طرف لے کر آتی ہے. البتہ سوال سیدھا تھا. صلاح الدین ایوبی سے لے کر گریٹر اسرائیل کے موضوع سے اس کو مختلف جاننا یہ ایک عجیب بات تھی. جبکہ ایران اور اسرائیل کا جو سلسلہ ہے، اگر آپ گریٹر اسرائیل کا کبھی بھی ذکر کریں گے سامنے سے آپ کو ایران ہی نظر آئے گا، کیونکہ شاید دنیا میں سب سے بڑا خطرہ اس کے لیے بظاہر خبروں میں یہی نظر آ رہا ہے. ظاہر میں نے اس پہ نیتن یاہو کے دانتوں کے رنگ کو تو نہیں پوچھنا گریٹر اسرائیل میں نے یہی پوچھنا ہے کہ دنیا بھر کے نقشے میں کیا چیز اس کی مخالفت کرتی ہے، ریزسٹنس کرتی ہے، کیا چیز اس کی حمایت کرتی ہے. تو شاہد نقوی صاحب آپ سے ہی سوال پوچھوں گا. جہاں اتنے سارے لوگ اس بات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، وہاں تجانی صاحب کا یہ سوال تو بڑا درست ہے کہ القدس کی آزادی کے لیے آنے والے دنوں کے پیغام میں آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی آپ جس نائب کا، جس امام کا، جس مہدی کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جس کے ترجمان ہیں، آپ جس کے حوالے سے دنیا کو یہ بشیر اور نذیر خبر سنا رہے ہیں، وہ القدس کے ایجنڈے پہ کیا کام کریں گے آپ کے خیال سے؟ شکر گزار ہوں اویس بھائی، آپ نے دوبارہ موقع فراہم کیا. جو چند گوشے اعتراضیہ اعتبار سے تیجانی صاحب نے چھوڑے، میں چاہوں گا کہ وہاں پر خراش کے طور پر ہی صحیح، مگر میں توجہ دلاتا چلوں کہ قرآن مجید کی آیت سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب فاسق خبر لے کر آئے تو تم تفحص کرو، تحقیق کرو. یہ سب وہ خبریں سنا رہے ہیں جو فضلہ خور میڈیا نے بیان کیا ہے اور جو فاسقوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، جو جابروں اور کافروں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں مجھے حیرت ہوئی ان پر کہ یہ انہوں نے جملہ کہا کہ یہودیوں کے تو چند مرے ہیں، مگر آپ اگر قرآن مجید کی طرف آئیں تو قرآن مجید کی روح یہ کہتی ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے مردوں کو اور اپنے مرنے والوں کو چھپاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو بار بار یہ جملہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے مردوں کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی وہ جو تعداد ہے اس کو چھپاتے ہیں، کہیں جگ ہنسائی نہ ہو، کہیں دنیا والے ہماری شکست پر ہنسے نہیں. میڈیا ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، مگر اس کے باوجود دیکھا آپ نے عالمی مبصرین نے بتایا، دنیا کے جتنے بھی انٹلیکچوئل افراد تھے جو سیاسی نظر رکھتے تھے، جو سنیریو کو جانتے تھے، جو رجیم چینج کی بات کر رہے تھے کہ یہودی یہ چاہتا تھا اور صہیونی یہ چاہتا تھا، مگر اس کے برعکس اس کے گلے میں بات پڑی. اور باقاعدہ ایرانیوں نے، بہت ہی افسوس ہوا مجھے ان کا یہ جملہ کہہ کر کے، ان کے چند افراد، اور بہت ہی اچھی بات آپ نے کی کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف اور اتنے بڑے بڑے فوجی افراد شہید ہو جائیں تو ان پر بھی وہ ری ایکشن نہ دکھائیں. مگر آپ توجہ فرمائیں، قدس کی طرف آتے ہیں کہ ہمیشہ راحل امت امام خمینی نے شروع سے ہی قدس کی بات کی ہے. رہبر معظمہ ان کے رہبروں کو دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں، ان کے رہبر کیا کہتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کیا کہتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ حق کے دفاع اور مظلومین کی حمایت میں کر رہے ہیں. کاش کہ آپ مظلومین غزہ کے لیے کچھ بول پاتے، کاش کہ آپ فلسطین کے مظلومین کے لیے آپ بول پاتے، تو آپ کے منہ سے یہ بول اچھے بھی لگتے. ادھر آپ کو قطر نظر نہیں آ رہا، ادھر اسلامی ممالک نظر نہیں آ رہے جو اپنی خواتین، اپنی بچیوں کو ظالموں کے سامنے لے کر آتے ہیں، برہنہ سر لے کر آتے ہیں اور اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہاں پر تو آپ کچھ نہیں بولتے. لے دے کہ ایران نے جتنی شجاعت اور بہادری کا معاملہ کیا، اور پھر آپ دیکھیں کتنا عجیب طریقے سے انہوں نے اشکال کیا. یہیں سے دیکھیں انصاف پسندی دیکھیں ایران کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک کا احترام کرے. حالانکہ ایئر بیس آپ نے دیکھا کہ سب نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، مگر ڈائریکٹ نہ وہ سعودیہ سے ٹکر لے رہا ہے، نہ ڈائریکٹ کویت سے ٹکر لے رہا ہے، نہ ڈائریکٹ کسی اور ملک سے. اور اگر وہ حملہ بھی کیا ہے ایئر بیس پہ تو انہیں بتا کر اس لیے حملہ کیا ہے تاکہ وہ سفارتی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا خیال کیا جائے. یعنی قانونی جو چارہ جوئی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگوں پر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ درختوں کو نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، بوڑھوں کو اذیت نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، خواتین کو تنگ نہیں کرنا. یہی قواعد، یہی ضوابط جب اسلامی احکام اور اسلامی ضوابط کے تحت آج ایران کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہیں پر اسلامی دعوے دار مسلمان بھائی ان پر تمسخر کرتے ہوئے اور ان پر مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. قدس کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے الحمدللہ مضبوط ترین آواز جتنی مکتب تشیع کی ہے اور منتظرین امام مہدی کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. اور میں کہہ دوں، اور آغا نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیت آئی، آخری ٹکڑا تبدیل ہو کر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت مصداق ہے امام مہدی کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ عالمی حکومت جو نظم نوین جہانی کا جو دعوے دار ہے، جو عالمی حکومت کا دعوے دار ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر کا دعوے دار ہے، وہ مکتب تشیع والے ہیں. یہ اسی کی قربانی دے رہے ہیں. بار بار آپ دیکھیں جب امام خمینی یہ انقلاب اسلامی لے کر آتے ہیں تو بار بار یہ کہتے تھے روحی لہ الفدا، ہماری روح یا ارواحنا لہ الفدا، ہماری روحیں اس ہستی پر قربان ہو جائیں. تو یہ تمام جتنے بھی افراد تھے صہیونی ذہنیت رکھنے والے، وہ کہتے تھے یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک خمینی سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ خمینی جس پر اپنی روح فدا کر رہا ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ علی کا فرزند، زہرا کا فرزند ہے، وہ عالمی حکومت. اور دیکھیں خوبصورت تناظر میں یہ مشی، میم شین یہ ہے، مشی کا انتظار کر رہے ہیں یہودی، اور بڑے زور و شور سے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے مکتب کا انکار کرتے ہیں، اس کے مذہب کا انکار کرتے ہیں. مگر جب امام مہدی آئیں گے تو جناب مسیح حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر عالمی حکومت قائم کریں گے. ان میں جو اولین درجے پر مقابلے کے لیے آئیں گے وہ یہی گریٹر اسرائیل کا دعویٰ کرنے والے، کہ جو اپنی ان آیتوں کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو عالمی حکومت بننے جانے والے ہیں، یہ تو عالمی طور پر حکومت قائم کریں گے. تو یہ فکر اور یہ نظریہ ہے. تو ہم
قدس کے لیے آپ دیکھیں ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے، مضبوط آواز مظلومین کی. ابھی چند دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے یہ جملہ کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان اور یقین اور بلکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں یہ مقصد دیا گیا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. البتہ ایک ڈائریکٹ سوال رہ گیا جس کو شاید آپ نے احادیث کے راستے میں نہیں دیکھا، اور وہ حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ان کا لائے عمل القدس کو لے کے کیا ہوگا. میں جناب آیت اللہ سید علی خامنائی اور اس سے پہلے روح اللہ خمینی صاحب کے حوالے سے تو آگاہ ہوں اور اس میں تائید بھی کرتا ہوں. گو کہ میرا ان کی اس تحریک تنظیم، ان کے ملک اور ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر القدس کو رمضان کے مہینے میں ایک مجموعی طور سے عالمی دن بنانا اور پھر اس پہ تحریک چلانا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا قدم ہے. البتہ میرا سوال جو ہے وہ آپ کے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہے، اور اس دن کے امام اور رہبر کے حوالے سے ضرور ہے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا. تیجانی صاحب، نہیں، یہ معاملہ اس طرح سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرے خیال ہے اس پہ آپ کی مزید وضاحت ہمیں درکار رہے گی. تاریخ کے طالب علم اور مستقبل کو اچھی طرح سمجھنے والے یا سمجھنے کی کوشش کرنے والے تشنا ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کو ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا امریکہ ہو، کون سا دوسرا ملک ہے جو اس سے اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی سکتا ہے؟ گویا آپ سیریا یعنی شام یا احمد الشرح کی مثال دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صدام حسین کی مثال دینا چاہتے ہیں جس نے کوئی بہت بڑی جنگی مثال قائم کر دی ہو اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے، یا آپ ان عرب ممالک کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں جن کو اسی اسرائیل نے 7 دنوں کے اندر دھول مٹی چٹا دی تھی؟ تو اس شجاعت اور بہادری کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ڈرامہ ہی ہے، پالیٹکس ہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذرا آغا کی انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے آیت کے جو ہے نا وہ ترجمانی کی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی. انہوں نے حالانکہ اپنی ہی بات میں کہہ دیا کہ جو ترجمہ یہ خود کر رہے تھے کہ بھئی لَتَعْلُنَّ عَلُوًّا کبیرًا، کہ آپ بہت اونچے ہوں گے سرکشی میں. آپ سرکشی میں آگے بڑھ جائیں گے. میں اجازت دیجیے آپ کی اجازت. ہاں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو غرور آئے گا، آپ کو تکبر آئے گا. تو میں نے کہا یہ اس بات کی دلالت دے رہی ہے کہ یہ ان کی جتہ، ان کی طاقت اس وقت اس دور کے اندر اتنی ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی کہ کھلے عام اپنی جو نا جو کچھ بھی ہے دکھائیں گے. جی، معاف کیجیے گا، ایک جملہ کہوں کہ خود کو یعنی غرور و متکبر والا سمجھنا الگ بات ہے، عالمی طور پر حکومت قائم ہونا وہ لیکن آپ پوری بات کرنے دیں، آپ تھوڑی سی بات. ہاں فرمائیے. ہاں میں بتا. حالانکہ آغا کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تو بات پہ نہیں بات کی کہ ایک بہت بڑی ایک سب سے پہلے ایک عالمی جنگ آئیں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میری ایک ریسرچ ہے اس کے اندر. میں 22 سال سے ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ٹٹول رہا ہوں کہ ان کے اندر آنے والے حالات اور واقعات کیا ہوں گے. اب آپ نے تھوڑی سی بات یہ کی ہے جو میں آپ کو جواب دے دوں کہ ان کی تاریخ کیا ہے. ان کی تاریخ جو ہے یہ نہیں کہ آغا صاحب بڑے معصوم ہیں، یقین کریں بڑے معصوم ہیں. جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تو یعنی ان کو خبردار کر رہے تھے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں اور آپ تیاری کریے، بڑے معصوم ہیں، یقین کریں. یعنی جنگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو خبردار کریں، لکھ کے بھیجیں کہ ہم ذرا ہٹ جائیے، میں حملہ کرنے والا ہوں. اب میں آپ کو ان کی تاریخ گناتا ہوں جو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں. جب منگولوں نے حملہ کیا تھا 1258 میں اسی عراق پر، تو اس وقت آیت اللہ طوسی کا فتویٰ ہے. فتویٰ کس کا؟ آیت اللہ طوسی کا، کہ منگولوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے اہل تشیع کو. یہ فتویٰ ہے. پھر جب برطانیہ آیا 1917 میں عراق پہ جنگ کرنا ہے، تو آیت اللہ کاظمی نے فتویٰ دیا کہ اس برطانیوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے. اب میں اس کو بتاؤں گا کیوں فتویٰ دے رہے ہیں، سنیں. اور پھر جب خلیج 1991 کے اندر جب جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت یعنی یہی عراق پر جب دوبارہ کویت اور عراق کی جو جنگ تھی 1991 کی، جو صدام نے کویت کو پکڑ لیا تھا، تو آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا کہ امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرنا ہے. پھر 2003 کے اندر آیت اللہ سستانی کا فتویٰ تھا کہ یہ ایلیٹ فورس کے خلاف جنگ نہیں کرنا ہے. جو امریکہ کے ساتھ جو جنگ کر رہے تھے نا فلوجہ والے، وہ ٹرینگل سنی کہلاتے تھے، اور وہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے موت ہے. سنی جو ہے نا، انہوں نے جو ہے نا بکایا ہے امریکہ کو. اب آ جائیں جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اہل تشیع مکتبہ فکر میں جو جہاد ہے نا وہ حرام ہے جب تک
جب تک کہ امام غائب حاضر نہ ہو جائے. جو نقطۂ نظر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کا جو اصل اہل تشیع جو شروع سے چلتے آ رہے تھے، شیخ صدوق، شیخ مفید، ان کے جو بڑے اکابرین ہیں، ان کا نظریہ دو تھا. ایک تقیہ، آپ کو تقیہ رکھنا ہے، اور جنگ جب تک نہیں کرنی، جہاد جب تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ امام غائب نہ حاضر ہو جائے. یہ جو بعد میں ایران میں جو یہ بنا کہتے ہیں ولایت الفقیہ، یہ بھی پہلے 100-150 سال پہلے آئے تھے. انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں ولایت فقیہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد حکومتیں ان کی آ گئی، ورنہ تو ان کے یہاں یہ چیزوں کا نقطہ نظر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ ایران کو لے بیٹھے ہیں کہ بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ کیا جنگ ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اکیڈمیکلی، ہم بات کوئی جذباتی طور پہ نہیں کرتے ہیں. بھئی ایک ریاست کی دوسری ریاست کے ساتھ کیا جنگ ہے؟ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، پانیوں پہ جنگ ہے، کشمیر کی وجہ سے جنگ ہے، کوئی مسئلہ ہے نا، کنفلکٹ ہے. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ مثال کون سی دینی چاہیے، مثال دینی چاہیے حدیث سے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث اپنی جگہ پہ، کہ میری امت میں سے ایک کو ہمیشہ حق پہ ظاہر رہیں گے جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے. یہ کہنے رسول اللہ وہ کہاں ہوئے؟ کہنے بیت المقدس اور اس کے اطراف میں. تو بیت المقدس اور اطراف میں کون سے اہل تشیع بسے ہوئے ہیں؟ آپ بتا دیں مجھے. حماس تو سنی ہے. تو جہاد جو کر رہے ہیں، جو کہ اسرائیل کو فیس کر رہے ہیں، وہ تو اہل سنت ہی شروع سے فیس کرتے آئے ہیں اور آخر تک وہی فیس کریں گے. ان کے یہاں جو آپ بتا رہے تھے نا، پوچھنا چاہ رہے تھے امام مہدی کا جو تصور، وہ فلسفہ جو ہے پورا کا پورا، اس کی اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں تو ان کا پورا فلسفہ رجت پر ہے. اب رجت یہ خود ہی بیان کریں گے کہ رجت ہے کیا چیز. امام مہدی کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ ان سے بہت مختلف ہے. ان کا پورا فلسفہ امام مہدی پہ رجت پہ قائم ہے. صرف ایک جگہ پہ ایک روایت ملی ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، بس اس کے بعد ختم. لیکن ہم نے تو آخر تک بیان کرنا ہے کہ امام مہدی کی جنگ جو ہے ملحمۃ الکبریٰ تک بھی ہے. امام مہدی فلسطین کو ختم کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یہ سارے چیزیں بیان کر. میں تو یہ ماننے کو تیار ہوں کہ یہ گریٹر اسرائیل جو بنے گا تو سر اس کو لشکر امام مہدی ہی ختم کرے گا، دوسرا کوئی لشکر ہی ختم کرے گا. کیونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہے حضرت علی کے ساتھ، جو خیبر میں حضرت علی نے فتح کیا تھا، یہ ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ سورۃ بنی اسرائیل میں انہوں نے تو بیان نہیں کیا، میں نے تو پوری تفسیر اس کی ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں کی جو پہلی آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جِئْنَا بِكَ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، یہ عباد لنا اولی بأس شدید، عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. فجاسوا خلال الدیار جو ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا کہ آپ لے جھنڈا، تو کہنے یا رسول اللہ کب تک ان سے جنگ کروں؟ کہنے جب تک کہ تم ان کے صحنوں میں نہیں اتر جاؤ. تو فجاسوا خلال الدیار کہ میں نے یہی ہے عربی کے اندر کہ تو پھر تمہارے صحنوں میں آ جائیں گے، یہ معنی ہے اس کے. اور وہ وہاں پہ جو ہے حدیث میں یہی بیان کی گئی ہے. تو پہلا واقعہ خیبر کا جو ہے بنی اسرائیل کے تفسدون فی الارض مرتین، تو پہلا واقعہ اس سے وہاں جڑتا ہے، اور آخری جو دوسرا واقعہ ہوگا وہ امام مہدی سے. ہمارے پاس امام مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے، یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے. ان کے فلسفے میں امام مہدی رجت پر ہے. اب کوئی تقیہ کرے، کوئی اور کرے، وہ ان کی اپنی مرضی پر ہے. میں اس پہ تو حکم نہیں چلا سکتا ہوں. پوچھ لیں آپ ان سے. چلیں میں پوچھ لیتا ہوں اس حوالے سے. البتہ ایک دو چیزیں میں دوبارہ سے اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. دو ممالک ہیں. میری جو سوال کی نوعیت ہے وہ اسرائیل ورسس ایران کے حوالے سے تھی. امریکہ نے اس میں ایک کردار ادا کیا. بظاہر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران اور اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں امریکہ نے اس میں ایک طیارے کے ذریعے بومبنگ کر کے اپنا کام پورا جی کیا. میں آپ جواب البتہ یہ جو دونوں ممالک ہیں جی میں جواب ان کی ایک پرانی جنگ چلی آ رہی ہے. اگر آپ نہیں پرانی جنگ تو نہیں چلی آ رہی ہے. نیتنیاہو ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے. نہیں اسی طرح آپ ایرانی حکمرانوں سے پوچھیں، سربراہوں سے پوچھیں تو وہ اسرائیل کے خاتمے کے اوپر اٹل ہوئے ہیں. تو ان دونوں کی جو دشمنی ہے اس میں آپ کو حضرت علی کی نسبت نظر نہیں آ رہی. وہاں سید علی خامنائی بیٹھ کے جس شخصیت کے حوالے سے جو میزائل، جو راکٹ مار رہے ہیں، جس کا کبھی نام حیدر آ رہا ہے، کبھی ذوالفقار آ رہا ہے، اس میں آپ کو حضرت علی کی نسبت نظر نہیں آ رہی. یعنی کیا ابھی بھی وہ وقت ہے کہ ہم تعصب اور فرقے کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے اور میں اس مقدمے کی طرف آنا چاہتا ہوں. مگر دلشاد علی صاحب، چونکہ آپ سے وقت ہے سوال پوچھنے کا، اور بارہا جس طرف انہوں نے اشارہ دیا رجعت کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ مستقبل کے بیت المقدس کی آزادی سے جڑا ہوا ہے؟ اور کیا فلسفہ کیا ہے اس کو؟ اگر ہم اپنے پاس سے بیان کریں گے تو وہ ناانصافی ہوگی. آپ ہی بیان فرمائیں. جی شکر گزار ہوں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور بہت ہی کنفیوزڈ گفتگو رہی ان کی.
بہت ساری باتوں کو انہوں نے ملایا ہے، کبھی تقیے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی رجت کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے کوئی بات کرتے ہیں، بزرگوار ہیں، محترم ہیں۔ میں انہیں چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مسلک و مکتب کو پڑھیں تو وہاں سے پرندے کی طرح دانہ چگنے والا کام نہیں کریں، کہ جیسے پرندہ کرتا ہے نا، درمیان درمیان سے چیزیں لیتا ہے تو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے وہ چاولوں کی یا گندم کی بوری ہوتی ہے نا، تو اس کی پہلی گرہ اگر صحیح کھل جائے تو وہ پوری گرہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں۔ یہ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں کہ امام مہدی ان کے ہاں کس حیثیت سے ظہور کریں گے، کس حیثیت سے جنگ کریں گے۔ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام مہدی جو ہیں رسول خدا کے بارے میں جانشین ہیں، الہی منصب رکھتے ہیں، منصوص من اللہ ہیں، ہم انہیں بنائیں گے نہیں، خدا کی طرف سے بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہیں پر سمجھ میں آ جائے گا کہ امامت کی قدر و منزلت و اہمیت کیا ہے، کہ نبوت جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام مہدی وہ ہیں جو سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، امام علی کے فرزند ہیں، ان کی نسل سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیت المقدس، اور مولانا نے بھی تائید کر دی، اور جیسے کہ ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ یملا اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، تو یہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، بیت المقدس کہیں یا مقدس کہیں، اس میں آ کر نماز پڑھیں گے۔ ہیکل سلیمانی میں جتنے بھی وہ انبیاء کی نشانیاں ہوں گی، انبیاء کے آثار ہوں گے، انبیاء کے جو بھی معاملات ہوں گے، ان کے میراث کو امام مہدی لیں گے، کتاب ہوگی، عصا ہوگی، تابوت سکینہ ہوگا، وہ سب کو لے کر بتائیں گے کہ میں انبیاء کا وارث ہوں۔ اور یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ تقیہ چھپنے کا نام نہیں ہے، تقیہ طرز تخاطب اور طرز تکلم کا نام ہے، کہ سامنے والا بات کیسے سمجھنا چاہتا ہے، ہم اس طریقے سے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ بہت دفعہ سامنے والے کی ظرفیت نہیں ہوتی تو ہم اس کی ظرفیت کے مطابق اس سے کلام نہیں کرتے۔ امام مہدی کا معاملہ قطعاً رجعت سے نہیں ہے۔ امام مہدی کا معاملہ اگر رجعت سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے ہمارے مکتب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا، حضور آپ نے شیعہ کی کتنی کتابوں کو پڑھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تو میں نے تو کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے شیعہ کی کوئی معتبر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو بتا دیں گے انہوں نے کون سی شیعہ معتبر کتاب پڑھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ نام بتا دیں گے، اصول کافی، بہار الانوار یہ وہ۔ اور بہار الانوار میں ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بن کر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، پورے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے امام مہدی رسول خدا کے 12ویں جانشین ہو کر۔